رب کو ہم بندوں سے ہے کتنی محبتیں دیکھیے، اپنی غفلت دیکھیے، اس کی عنایتیں دیکھیے۔ اب آپ کے سامنے ایک اہم خطاب اور باقی ہے۔ میں اب جس مقرر کو آپ کے سامنے دعوت دینے جا رہا ہوں، یقیناً آپ کا انداز خطابت بڑا مؤثر ہے۔ جب آپ تقریر کرتے ہیں تو لوگوں کو خود سے جوڑے رکھتے ہیں۔ جناب زاہد عطا خان کی طرف سے، جناب زاہد خان عطا صاحب کی طرف سے 500 روپے اسید احمد اسید کے لیے، اور جن حفاظ اکرام نے تکمیل حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی ہے ان کے لیے بھی 500 روپے کا آپ نے ہدیہ دیا ہے۔ ان سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور یا قبول کریں۔ اسید احمد اسید بھی تشریف لائیں۔ میں کہہ رہا تھا کہ آپ کے سامنے اب ایک اہم تقریر ہونی باقی ہے، اور آپ کا انداز خطابت میں نے کہا کہ بڑا ہی مؤثر ہے۔ میری مراد ہے امیلوں سے تشریف لائے ہوئے فضیلت الشیخ حضرت مولانا حفیظ الرحمان صاحب سلفی حفظ اللہ، نائب ناظم ضلعی جمعیت اہل حدیث اعظم گڑھ، شیخ سے التماس کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں ہم سامعین سے خطاب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے، انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے کسی دل میں میری بات۔ آج کے اس اجلاس کی صدارت فرما رہے استاد محترم عالی جناب حافظ محمد شمیم صاحب حفظہ اللہ، اور اس اجلاس کی سرپرستی فرما رہے دکتور عبدالعزیز صاحب مکی حفظہ اللہ، دیگر علماء کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ، گلشن اسلام کے طیور خوشنوا پیارے بچوں، اور اسلام کی عزت و آبرو پردہ نشین خواتین اسلام، برادران اسلام، چونکہ آج کے اس اجلاس کا جو انعقاد ہوا ہے وہ تکمیل حفظ قرآن کا موقع ہے۔ قرآن کی عظمت، اس کی فضیلت ہی کے تعلق سے میں گفتگو کروں گا، اور صدارتی کلمات میں استاد محترم حافظ شمیم صاحب نے بہت ساری باتیں قرآن کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھی ہیں، انہی میں سے کچھ گوشے آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ قبل اس کے کہ میں اپنی بات کو بیان کروں، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم
مجھے جو آیت کریمہ اور حدیث میں نے تلاوت کی ہے اس کا کما حقہ تشریح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد اس کے تقاضے پر پہلے مجھے پھر ہم سب کو مل کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، اللہ رب العزت نے کہا کہ انا نحن نزلنا القرآن انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ بے شک ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کو ذکر قرار دی، قرآن کو قرآن نہیں کہا۔ جہاں حفاظت کی بات آئی تو اللہ نے قرآن کو ذکر سے تعبیر کر دیا، یہ قرآن کی عظمت کو بتانے کے لیے اور اس کی حفاظت کا جو اللہ نے سامان مہیا کیا، تو ایسے ربانی علماء پیدا فرمائے کہ انہوں نے ہر مقام پر جب کسی نے قرآن میں تحریف و تبدل کی کوشش کی تو ان علماء نے بڑھ کر فوراً ان کے گریبان کو پکڑا، اور اس کا سب سے مضبوط سلسلہ یہی حفاظ کرام ہے، جو آج صرف 2 کی تعداد میں آپ کے سامنے دکھ رہے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں اسی حفاظت کے ضمن میں کہ حکومت وقت جتنی بھی اس وقت آسمانی کتابیں موجود ہیں، لوگوں کے دعوے کے حساب سے ساری مذاہب کی جو دینی کتب ہے ان کو حکومت ضبط کر لے، اور ہر مذہب کے لوگوں کے جو دھارمک لوگ ہیں ان کو بلائے اور کہے کہ تمہاری ساری کتابیں میں نے اپنے پاس ضبط کر لی ہیں، اب تم لوگ اپنے قرآن اور اپنے مذہب کی کتابوں کے پڑھنے والوں کو لاؤ، میں دیکھوں کہ اب تم میں سے کون اسی جیسی کتاب لکھ سکتا ہے۔ ہر مذہب کے لوگ ان کی کتابوں کو ضبط کر لیا جائے اور ان کے لوگوں کو بلایا جائے کہ پھر ایسی ہی کتاب لکھ کر کے دکھاؤ، تو دنیا کا کوئی بھی مذہب ایسے افراد نہیں پیش کر سکتا جو ہو بہو ویسے ہی اس کتاب کو لکھ کر لوگوں کے سامنے پیش کر دے۔ ہاں، مگر میں دعوے کے ساتھ اسی آیت کے تقاضے اور اس کے مفہوم کو سامنے رکھتے ہوئے یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ ہاں، یہی حافظ مصعب اور یہی دوسرے جو حافظ ہیں انہی دونوں کو بلایا جائے، حافظ عباد الرحمن کو بلایا جائے، حافظ شمیم صاحب کو بلایا جائے، ان کے استاذ قاری جاوید صاحب کو بلایا جائے اور کہا جائے کہ تمہارے قرآن کے جتنے نسخے تھے حکومت نے ضبط کر لیا، اب ہو بہو ایسا ہی قرآن لا کر کے دکھاؤ۔ ان کے سینوں میں محفوظ قرآن، یہ پڑھتے جائیں گے، لکھنے والا لکھتا جائے گا، ہر مذہب کے لوگ سر کو جھکا لیں گے، ویسی کتاب نہیں لا سکتے، مگر یہ حفاظ اپنی تلاوت سے پھر ہو بہو وہی قرآن لا کر کے پیش کریں گے، اور وہ حکومت پھر وہ نسخے نکالے ان کے لکھوائے ہوئے اور اپنے ضبط کیے ہوئے ملائے، کہیں زیر و زبر اور حرف کا بھی فرق نہیں ہے۔ یہ معجزہ ہے اس قرآن، اور اسی حفاظت، ربانی حفاظت کی ایک کڑی ہے یہ حفاظ کرام جو آج آپ کے ادارے سے فارغ ہوئے، ان کے سروں پہ دستار بندی ہوئی، یہ اپنے آپ میں بڑے شرف کی بات۔ آئیے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے واقعات کی روشنی میں میں آپ کے سامنے بات کو آگے بڑھاؤں کہ اس قرآن سے جس کا تعلق جڑ جاتا ہے، بلکہ میں یہ کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ دنیا کے اندر جتنی فضیلتیں ہیں یہ سب اسی قرآن سے جڑی۔ قرآن جس جگہ نازل اللہ نے کیا اسے ام القرآن قرار دیا گیا، مکہ کی سرزمین۔ قرآن جس نبی پر نازل ہوا سارے نبیوں کا سردار قرار پایا، جو فرشتہ لے کر کے آیا سارے فرشتوں کا سردار قرار پایا، جس رات میں اترا شب قدر ساری راتوں کی سردار قرار پائی، جس مہینے میں اترا رمضان المبارک سارے مہینوں کا سردار قرار پایا۔ یہ ساری فضیلتیں قرآن سے جڑی۔ اب آئیے عام لوگوں میں پوچھا جائے کہ لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ کوئی جواب دے گا جس کی کوٹھی سب سے اونچی، کوئی جواب دے گا جس کا گھر سب سے بہتر، کوئی جواب دے گا جو شکل میں سب سے خوبصورت، کوئی جواب دے گا جو علم میں سب سے بڑا، کوئی جواب دے گا جو سب سے لمبا چوڑا طاقتور ہے۔ الگ الگ جواب آئیں گے، مگر میں علمی جواب دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے، چاہے وہ غریب مزدور کا بیٹا ہو، کسی فقیر کا بیٹا ہو۔ جب مسجد میں پہنچیں گے محلے کا چودھری بھی ہوگا، پردھان بھی ہوگا، ذمہ دار بھی ہوگا،
ताकतवर भी होगा, सियासी आदमी भी होगा, जब मसल्ले पे बढ़ने की बारी आएगी तो सारे लोगों की निगाहें उसी गरीब मजदूर के बेटे पे पड़ेगी जो हाफिज कुरान होगा, तो अपने सीने में कुरान खड़ा किया होगा। हालांकि आम शाहराहों में, आम रास्तों में कोई बर्दाश्त नहीं करेगा कि कोई गरीब मजदूर जो पसीने की बू से मुलव्विस है उसके बराबर में खड़ा हो, मगर जब मुसल्ले की बारी आएगी तो इसी हिफ्ज़ कुरान की दौलत की वजह से सारे बड़े के बड़े लोग खड़े रहेंगे, वही गरीब का लड़का मुसल्ले पे बढ़ेगा और कुरान की चंद आयतें पढ़ करके नमाज की तकमील करेगा। यह मर्तबा है इस कुरान का, ये मर्तबा है हाफिज कुरान का। जैसे जैसे लोगों का ताल्लुक कुरान से जुड़ता जाएगा वैसे वैसे फजीलत उनके आसपास मडराती चली जाए। ये फजीलत है, इसीलिए कुरान से हमारा और आपका नाता मजबूत होना चाहिए। आपने मुकर्रिरीन से सुना होगा कि जब कई जंगें हुई, मुख्तलिफ तदाबीर और हिकमतें अपनाकर यहूद व नसारा मुसलमानों से जीत न सके, मैदान जंग में हर बार उनको पसपा होना पड़ा, तब किसी जलसे में कोई पादरी उठा था और कुरान को हाथ में उठाकर यह कहा था कि अगर तुम लोग मुसलमानों को हराना चाहते हो तो फिर मैदान में उनसे जंग करके कभी नहीं हरा सकते। अगर हराना चाहते हो तो इस कुरान से इनको दूर कर, इस कुरान से इसके ताल्लुक को ख़त्म करो, इस कुरान से इसके नाते को कमज़ोर कर दो, फिर ये मुसलमान हर जगह पसपा नजर आए। और आज वही हुआ, जब मुसलमानों ने कुरान का दामन छोड़ा। हाँ, कुरान का एक सिरा पकड़ा हुआ है मुसलमानों ने, वो कौन सा है? वो एक मखसूस तबका है जो इस कुरान को कमाने का जरिया बनाता है, तावीज़ गंडे की शक्ल में इसकी आयात को लिखकर और इसको पानी में डिबोकर कभी पीने को कहता है, कभी अपने बाजुओं पर बांधने को कहता है, कभी गले में लटकाने को कहता है। शिर्क के रास्ते को हमवार किया इस कुरान को। ये कुरान का शिकवा है। कुरान अगर जुबान दे दी जाए, कुरान तुमसे बात करे तो गिरेबान पकड़ ले उन मौलवियों का, गिरेबान पकड़ ले उन झाड़ फूक करने वालों का जो कुरान को तिलावत और किताब हिदायत नहीं बल्कि कमाने का जरिया समझते हैं और तावीज़ गंडों तक इस कुरान को पढ़ना पढ़ाना में महदूद कर दी। हजरात गिरामी, आज के इस नागुफ्ता हालात में जबकि दीगर तमाम कौमें हमें मिटाना चाहती, हमारे हुकूक छीनना चाहती, हमें सानवी दर्जे की कौम बना करके रखना चाहती, हमें हरा कर और खौफजदा करके रखना चाहती है, ऐसे वक्त में हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि फिर से हम इसी मजबूत कड़ी को थाम लें, चाहे हिफ्ज़ कुरान की शक्ल में हो, पूरे कुरान के हिफ्ज़ की शक्ल में हो, या कुरान की चंद सूरतों की याद करने की शक्ल में हो। दोनों तरीके हिफ्ज़ के हैं। बाज़ लोग वो हैं जो पूरे कुरान को अपने सीने में याद रखते हैं, उन्हें हाफिज़ कुरान कहा जाता है। ऐसे भी अफराद हैं जिनके पास मसरूफियात है, घरेलू जिम्मेदारियाँ हैं, घर के लोगों के अखराजात की जिम्मेदारी है। उन्हें चाहिए कि वो पूरा कुरान याद करने का उनके पास वक्त नहीं है, फुर्सत नहीं है जिम्मेदारी की वजह से, तो कुरान की सूरतों को याद करें, सूरह रहमान को याद कर लें, सूरह मुल्क को याद कर लें, और 30वें पारा से पूरा 30वां पारा कम से कम याद कर लें। इसी तरीके से ख़वातीन की भी जिम्मेदारी है। आज के इस दौर के अंदर जबकि मोबाइल का फितना आम हो चुका है, अब ख़वातीन सीरियल वाइज ड्रामे और सीरियल देखती, उसके लिए वक्त निकालती। एक ज़माना था, अभी हम लोग की उम्र 42 साल हुई, हम लोगों ने अपने बचपन में देखा कि अगर फजर के बाद निकलते हैं तो हर घर से औरतों के तिलावत की आवाज़ आती थी। आज आप कई किलोमीटर सफ़र कर जाइए, मुस्लिम बस्तियों के दौरे कर जाइए, फजर पढ़ करके निकलिए, शायद उंगलियों पे गिन सकें किसी घर से औरत की तिलावत की आवाज़। कैसे घरों में बरकत होगी, कैसे इज्जत हमें मिलेगी, कैसे अल्लाह की नुसरत हमारे लिए उतरेगी। हर मकाम पर हमें जिल्लत तो उठानी पड़ेगी, इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। अगर हमने अपने हालात को नहीं बदला, कुरान से अपना नाता नहीं जोड़ा, अगर हमने तिलावत का माहौल नहीं बनाया, हिफ्ज़ कुरान का माहौल नहीं बनाया, हिफ्ज़ कुरान की सूरतों को याद करने का माहौल नहीं बनाया, तो ये कुरान को अल्लाह ने जिक्र कहा है जो शुरू में मैंने कहा कि अल्लाह ने जब हिफाजत की बारी आई, जब हिफाजत की बारी आई तो अल्लाह ने कुरान को कुरान नहीं, कुरान को जिक्र कहा और दूसरे मौके पे कहा कि उस्कुरूनी अस्कुरकुम, तुम मुझे
याद करोगे तो मैं तुझे याद करूँगा। मफ़हूम मुखालिफ ये निकला कि अगर मुझे याद नहीं करोगे तो मैं भी तुझे भुला दूँगा। नतीजा सामने है, जब हमने कुरान को नहीं पढ़ा, गोया अल्लाह को भुला दिया, तो अल्लाह ने हमें भुला दिया। अब लोग हमें राह चलते मॉब लिंचिंग की शक्ल में हमारे नौजवानों को मार रहे हैं, हमारे हुकूक को सल्ब कर रहे हैं। हमने अल्लाह को याद नहीं किया, हमने नेताओं को याद किया, हमने इलाके के किसी दबंग नेता को पकड़ा, उसको दावत खिलाया, उसको सरे फहरिस्त प्रोग्राम शादी का कल हमें वलीमा खिलाना है, 2 दिन पहले हम गैर मुस्लिमों का खाना खिलाने का माहौल बनाते हैं और इज्जत देते हैं, उनको इज्जत बख्शते हैं, और हमारे किसी भी दर्द का दरमा बनने को तैयार नहीं। काश कि हम इन नेताओं के चक्कर में ना पड़ते और इसी कुरान को पकड़ लेते, इसकी तिलावत को अपना शिवा बना लेते, इसकी सूरतों को याद करना अपना शिवा बना लेते और इसे अल्लाह का जिक्र समझ के पढ़ते, तो अल्लाह ताला हमें ज़रूर याद करता और हमें सुरखरुई अता करता, हमें बुलंदियाँ अता करता, दुश्मनों के फितने से हमें बचाता, उनके गलबे से हमें बचाता, हमें जलील होने से हमें बचाता। लिहाजा ज़रूरत है कि हम कुरान की तरफ रुजू करें। चाहे कोई दिन ऐसा न गुजरे, 1 सफ़ा आधा सफ़ा ही तिलावत हो, मगर आप 24 घंटे को गुजरने मत दीजिए। ऐसा न हो कि दिन गुजर गया और कोई पूछे कि आज आपने कुरान पढ़ा कि नहीं पढ़ा, तो आपकी ज़ुबान से नहीं न निकल जाए। अगर नहीं निकल रहा है फिर ऐसे ही हालात के लिए तैयार रही, फिर मत दुहाई दीजिए कि हुकूमत जालिम है, हुकूमत ऐसी और वैसी, फिर अपने ही करतूत को दोष दीजिए, अपने ही आपको जिम्मेदार ठहराइए। ये बातें थी जो कुरान के हवाले से। अब एक वाक़े के तनाजुर में आपको मैं दिखाता हूँ कि कुरान से जब कोई जुड़ता है तो उसकी अज़मत कैसे बढ़ती है। हदीस मैंने पढ़ा था आपके सामने, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहादल किताब अक़वाम व यज़उ बिही आखरीन। ये कुरान वो किताब है कि इसके ज़रिए से अल्लाह ताला कुछ लोगों के दर्जात को बढ़ाता है, बुलंदियाँ अता करता है, इज्जत देता है, और इसी कुरान की वजह से कुछ लोगों को अल्लाह ताला जलील कर देता है। एक वाक़या, एक सहाबी है, हो सकता है बहुत सारे लोगों को नाम न मालूम हो, सालिम मौला अबी हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला, सालिम मौला अबी हुज़ैफ़ा। आप जितने भी नाम सुनेंगे सहाबी का, अब्दुल्ला इब्ने उमर, अब्दुल्ला इब्ने मसूद, हर सहाबी के वालिद के बीच में इब्ने का नाम आएगा। पूरी इस्लामी तारीख में ये वाहिद एक सहाबी है कि इनके नाम के बाद बाप इब्ने नहीं आया, बल्कि इनके आका, इनके सरदार का नाम आया, मौला अबी हुज़ैफ़ा। सालिम इब्ने फला नहीं, सालिम मौला अबी हुज़ैफ़ा। इनकी खुसूसियत यह है कि आप तारीख उठाइए और सवाल कीजिए कि मौलाना नबी के ज़माने में हुफ़ाज़ सहाबा कौन से थे, कुर्रा सहाबा कौन से थे, वो सहाबा कौन से थे जिन्होंने पूरे कुरान को अपने सीने में महफूज किया था, वो सहाबा कौन से थे जो कुरान को तजवीद के साथ सबसे बेहतर पढ़ने वाले थे। अल्लाह की कसम, जो फहरिस्त आप बनाएंगे उसमें सालिम मौला अबी हुज़ैफ़ा का नाम सर फहरिस्त आएगा, उसमें ज़ैद इब्ने साबित का नाम आएगा, उबई इब्ने काब का नाम आएगा, अब्दुल्ला इब्ने मसूद का नाम आएगा। ये हुफ़ाज़ और कुर्रा सहाबा है, इसमें सालिम मौला अबी हुज़ैफ़ा। लेकिन इनका बैकग्राउंड देख लीजिए। आइए फलेस को ले चलते हैं मदीने की वादी में। इस्लाम का अभी अल्लाह के नबी ने ऐलान किया है, अभी अरब वाले अच्छे तरीके से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतारिफ नहीं है। ऐसे माहौल में अभी मदीने के अंदर एक यहूदी सामान बेचने आता था हर साल, और महल्ले में कोई फ़कीर हो या कोई बेचने वाला हो, अगर हर हफ्ते या महीना वाइज या साल में बराबर आपकी बस्ती में आए तो सारे के सारे लोग उसको पहचानने लगते हैं। वो यहूदी मदीने के अंदर मार्केट में साल में एक बार आता था और बेहतरीन सामान लेके आता था, और आनन फानन में उसका सामान अच्छे दाम में बिक जाया करता था। इस बार का वाकया कि वो सामान के साथ एक गुलाम भी लेकर के आया जो अभी कमसिन है, नाबालिग है, छोटा सा बच्चा, लिबास देखने के लायक नहीं, जुबान समझ में नहीं आती, न अरबी है न फारसी है, न जाने कौन सी ज़बान है, हर कोई समझने से कासिर है। बस इतना बता पाता है कि मेरा नाम सालिम है, बाकी जो बातें वो बताता है समझ में नहीं आती। सुबैता नामी एक औरत जो मदीने की बड़ी इज्जतदार नेक सीरत खातून थी, अभी इस्लाम से आरास्ता नहीं हुई, मगर अखलाक उनका ऐसा था, किरदार उनका ऐसा था, मिजाज उनका ऐसा था कि मदीने में उनका चर्चा था, नेक नामी का, औरत का। सुबैता नाम है उनका। वो मंडी से उधर से गुजरी, कई दिन गुजरी होंगी, देखा कि
یہ بیچنے والا سامان تو اس سے پہلے جب بھی آیا 3 دن کے اندر چلا گیا، اس بار یہ ہفتوں ہو گئے ابھی نظر آ رہا ہے۔ تو پوچھا کہ کیا معاملہ ہے آپ کا، آپ تو سامان بیچ کے نکل جایا کرتے تھے، اس بار اتنی تاخیر کیوں ہے؟ تو یہودی نے کہا کہ میرا سارا سامان تو دوسرے ہی دن بک گیا تھا، مگر یہ ایک غلام ہے جس کی وجہ سے ابھی تک میں رکا ہوں، اس کو خریدنے والا کوئی نہیں ہے، اس کی شکل اچھی نہیں اس لیے کوئی خریدنا نہیں چاہتا، اس کے لباس اچھا نہیں اس لیے کوئی خریدنا نہیں چاہتا، اس کی زبان اچھی نہیں اس لیے کوئی خریدنا نہیں چاہتا۔ تو حضرت سبیتا نے کہا اس کا معاملہ کیا ہے؟ کہا کہ اس کے والد جس قافلے میں یہ لوگ چل رہے تھے، ڈاکوؤں نے حملہ کر کے اس کے ماں باپ کو مار دیا اور ان کا سامان چھین لیا، اس بچے کو ڈاکوؤں نے ایک منڈی میں بیچا، وہاں سے میں نے خریدا، اس بچے کو اب میں بیچ رہا ہوں۔ حضرت سبیتا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ اس کے ماں باپ سے بچھڑنے کے بعد اس بچے پہ کیا گزرتی ہوگی۔ انہوں نے اس بچے کو خرید لیا اور منہ مانگا دام دیا اور کہا آج سے اس بچے کی میں پرورش کروں گی، اس کو ماں کا پیار دوں گی، اس کو کبھی احساس نہیں ہونے دوں گی کہ اس کی ماں نہیں ہے، اور یہ ٹھان لیا کہ میں زندگی میں شادی بھی نہیں کروں، اس بچے کی پرورش۔ اتفاق سے اسی وقت ایک قافلہ شام سے مدینہ ہوتے ہوئے مکے کی طرف جا رہا، جس میں ابھی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب وہ مکے سے نکلے تھے تو ابھی اللہ کے نبی نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا۔ جب یہ واپس آ رہے ہیں تو ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ مدینے میں رکتے تھے، پھر وہاں سے وہ مکے سفر کرتے۔ جب مدینے میں رکے تو مختلف باتیں اور علاقائی چرچے ہوتے رہتے ہیں، تو ان کے کان میں یہ بات بھی آئی کہ سبیتا نامی ایک نیک خاتون ہے اور ان کی سیرت کے اور ان کے کردار کے بڑے چرچے، انہوں نے شادی کا پیغام اس عورت کے پاس بھیج دیا اور انہوں نے منع کر دیا، نہ جانے کتنے رشتے ان کے آئے تھے، سب منع کر دیا کہ اس بچے کی پرورش میں خلل نہ پڑ جائے، اس کے تربیت میں کہیں کمی نہ واقع ہو جائے۔ حضرت ابو حذیفہ جو قریشی خاندان سے تھے، جب ان کا پہلی بار پیغام مسترد کر دیا گیا تو دوبارہ انہوں نے اپنے وکیل کو بھیجا اور کہا کہ جا کے یہ کہنا کہ میں کعبے کے پاس رہنے والا آدمی، میں قریشی ہوں۔ اتنا جب پیغام دے کر کے بھیجا، چونکہ اس زمانے میں کعبے کے آس پاس رہنے والوں کی اتنی عزت تھی، چونکہ موقع حج کے ایام کا چل رہا ہے، بس ایک اشارہ کرتا ہوا چلوں، جیسے کسی سیب تو نہیں ہے مگر کسی چیز میں سیب کا فلیور آ جائے تب بھی لوگ اس پہ لپٹ پڑتے، تو کہا کہ اس زمانے میں جب اسلام نہیں آیا تھا تب بھی لوگ حج کرنے جاتے تھے، مگر اطراف کعبہ کے رہنے والوں کا تقدس ان کے ذہن و دماغ پہ اتنا بڑا تھا کہ دور سے جانے والا آدمی ان سے لباس مانگتا تھا کہ اپنا کپڑا دیجئے جسے میں احرام بنا کے طواف کر لوں۔ اگر قریشی ان کو کپڑا دیتا تو اسی کو پہن کے طواف کرتے، ورنہ وہ ننگے طواف کر لیا کرتے، مگر جس کپڑے کو پہن کے وہ گناہ کیے ہوتے تھے اس کپڑے کو پہن کے طواف نہیں کرتے تھے۔ ایک کعبے کے پاس رہنے والوں کا اتنا احترام اس زمانے میں تھا۔ کہتے ہیں کہ ابو حذیفہ نے جب یہ حوالہ دلوایا کہ میں قریشی ہوں، کعبے کے پاس رہنے والا ہوں، حضرت سبیتا نے ان کا نکاح کا پیغام قبول کر لیا اور شادی ہو گئی۔ اس زمانے میں ایسی شادیاں تو ہوتی نہیں تھی جیسی آج کل ہمارے ہاں ہو رہی۔ اتنا تام جھام ہوتا ہے کہ اگر خدا نہ کرے رات کو کوئی معاملہ بگڑ جائے تو یہ سارے خرچے زندگی بھر آنسو رلاتے ہیں۔ حالانکہ جو خوشی ہے وہ اگلے دن ہے، نکاح کے بعد ساری خوشیاں ہیں، مگر ہمارے ہاں جتنی بھی رسمیں ہیں وہ سب نکاح سے پہلے ہی منا لی جاتی ہے، اور اتنے خرچ ہو جاتے ہیں کہ کمر ٹوٹ جاتی ہے، انسان مقروض ہو جاتا ہے، پھر کئی سال لگتا ہے ان کو اس کا قرض بھرنے۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابو حذیفہ شادی کرتے ہیں، اب لے کر کے ان کو روانہ ہونا ہے مکہ کی طرف۔ جانے لگے، لڑکے نے اپنی ماں کے درجے میں تھی، سگی ماں نہیں تھی، ہاتھ پکڑ لیا۔ انہوں نے اس کو خریدا تھا، بیٹے کی طرح پالا تھا، ساتھ میں سالم مولا ابی حذیفہ بھی چل پڑے۔ مکے میں پہنچے، وہاں کی مجلسوں کے رنگ ڈھنگ بدلے ہوئے دکھے، پوچھا معاملہ کیا ہے؟ کہا محمد نامی ایک شخص نبوت کا اعلان کرتا ہے۔ ان کے دوست تھے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس سے پہلے جب بھی ابو حذیفہ سفر کر کے آتے، حضرت عثمان غنی گھر سے باہر نکل کے ان کا استقبال کرتے تھے۔ اس بار کوئی ملنے نہیں آیا، 3 دن گزر گیا، یہ حضرت عثمان غنی کے دروازے پہ پہنچے، دستک دی، حضرت عثمان نے دروازہ کھولا، ان کو دیکھا اور بند کر لیا۔ کہا لات و عزا کی قسم، نعوذ باللہ۔ حضرت ابو حذیفہ اس زمانے میں ابھی اسلام نہیں لائے تھے، لات و عزا کی قسم کھائی۔ حضرت عثمان غنی ناراض ہوئے
تو انہوں نے کہا کہ عثمان کیا بات ہے، تم میرے اتنے پیارے دوست ہو، تم میرا استقبال کرتے تھے، آج میں آیا ہوں 3 دن گزر گئے تم مجھے پوچھنے بھی نہیں آئے۔ تو کہا کہ اب ماحول بدل گیا ہے، ہم لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں، ہم نے قرآن کی تعلیمات کو اپنا لیا ہے، تم ابھی شرک پہ ہو، تم ہمارے راستے پہ آؤ تو دوستی باقی رہے گی، ورنہ تمہارا راستہ الگ ہمارا راستہ الگ۔ حضرت ابو حذیفہ نے فوراً حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا، گھر پہ جا کے اپنی بیوی حضرت سبیتہ کو بتایا، ان کی بیوی بھی اسلام لاتی ہے، اور جب یہ دونوں مسلمان ہوئے تو سالم مولا ابی حذیفہ نے کہا کہ جب آپ دونوں مسلمان ہو گئے تو جو آپ کا مذہب ہے وہی میرا بھی مذہب ہے۔ اس کے بعد حضرت سالم کو ان کے مالک نے آزاد کر دیا، لیکن تاریخ میں وہ مشہور ہوئے سالم مولا ابی حذیفہ۔ چونکہ باپ کا پتہ نہیں ہے کب قافلہ لٹا اور یہ بتا نہیں پائے، اس لیے مولا ابی حذیفہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ یہ کم سنی کے عالم میں ہے، قرآن کو سیکھ رہے ہیں، ہجرت کا وقت آ گیا ہے، اللہ کے نبی حضرت ابوبکر صدیق حضرت علی 3 لوگ مکے میں موجود ہیں، باقی سارے صحابہ مدینہ پہنچ گئے، قبا نامی جگہ پر قافلہ رکا ہے۔ اب امامت کی باری آئی، توجہ چاہوں گا، امامت کی باری آئی ہے، حضرت عثمان غنی اور حضرت عمر بن خطاب بھی موجود ہیں، صرف 2 شخص ہیں، حضرت ابوبکر صدیق حضرت علی جو نبی کے ساتھ وہاں ہے۔ اور اس کے بعد جیسے ہی امامت کا وقت ہوا، مسجد قباء کے پاس قافلہ رکا ہے، نماز پڑھانے کے لیے عمر بن خطاب بھی موجود ہیں، عثمان غنی بھی موجود ہیں۔ معاملہ آیا کہ نماز کون پڑھائے؟ اب یہ مدینے میں بکنے والا شخص جو منڈی میں بکا ہے، بچپن میں اب ابھی جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا ہے، ہجرت کر کے آیا ہے، امامت کی باری آئی، دیکھا گیا کہ امامت کا حقدار کون ہے؟ تو حدیث کا اور شریعت کا یہ اصول ہے، امامت کا حقدار وہ ہے جو قرآن کو سب سے زیادہ پڑھنے والا ہو، قرآن کا حافظ ہو، قرآن کو تجوید کے ساتھ بہتر طریقے سے پڑھنے والا ہو۔ سب کو چیک کیا گیا تو وہی چھوٹا سا بچہ سب سے زیادہ قرآن کو پڑھنے والا، قرآن کا حافظ حضرت عمر بن خطاب بھی موجود ہے، عثمان غنی بھی موجود ہے، اجلہ صحابہ موجود ہیں۔ ہاتھ پکڑا اس غلام کا، آگے بڑھایا مسلح پہ اور دنیا کو دکھایا، اور سارے یہودیوں نے بھی دیکھا کہ جو بچہ کل تک غلام بن کے بکا تھا، جب قرآن کو اپنایا تو امام بن کر کے سرداروں کی امامت کرتا نظر آیا۔ یہ ہے سالم مولا ابی حذیفہ، یہ فضیلت ہے قرآن کی۔ جب اس سے کوئی جڑتا ہے تو ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، تو اللہ تعالیٰ اس کے رتبے بڑھا دیتا ہے، اور جب کوئی اس کو چھوڑتا ہے تو پھر شاعر نے کہا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج ہم جگہ جگہ کھار ہیں۔ میرے بھائیوں، چاہتے ہیں کہ پھر سے ہماری وہی عظمت رفتہ ہمیں واپس ملے تو اسی قرآن کی طرف آنا پڑے گا، اور یہی قرآن آخرت میں ہمیں عزت دلائے گا۔ جب لوگ شخصیات کو سفارسی بنائیں گے، کوئی بھاگے گا کچھوچے، کوئی بھاگے گا بغداد، کوئی بھاگے گا فلاں جگہ، سفارسی تلاش کریں گے، تب پھر کچھ لوگ آئیں گے اور کہا جائے گا کہ اقرؤ القرآن فإنہ یاتی شفیعا لأصحاب یوم القیامہ، کہ قرآن کثرت سے پڑھو، یہ قرآن سفارسی بن کر کے آخرت میں آئے گا۔ کیا خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو شخصیات کے پیچھے بھاگیں گے، ان کی ذلت کا کیا کہنا، اور کلام الہی کو سفارسی بنا کے جو پیش کر دے اس کی عزت کا کیا کہنا۔ پھر جب جنت میں جائیں گے پھر یہی قرآن سہارا بنے گا۔ اب جنت کا معاملہ یہ ہے کہ دنیا میں آپ لکھنؤ میں فلیٹ لے لیجئے، بمبئی میں لے لیجئے، دلی میں لے لیجئے، جب رہنے کی باری آئے گی تو ہر کوئی چاہے گا کہ نیچے والے فلیٹ پہ میں رہوں۔ جن کو تجربہ ایسا، ہم لوگ تو جھوپڑی میں رہنے والے ہیں، جو شہروں کی سیر کر کے آئے وہ جانتے ہیں۔ اوپر والے پہ کہہ دیا جائے کہ اوپر والے پہ آپ رہیے تو نہیں تیار ہوں گے۔ کیوں؟ چڑھنے میں گھٹنے میں درد ہوگا، تکلیف ہوگی، دیر لگے گی، جب تک وہاں پہنچیں گے ہاف آنے لگے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا جنت میں حافظ قرآن سے کہے گا کہ اب آؤ، اوپر سب سے رہنا ہے جس کو، وہ قرآن سنائے۔ اقرا ورتقے، کا پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ، تو جتنا زیادہ جس کو یاد ہوگا سب سے اوپر پہنچ جائے۔ اس لیے قرآن یاد کرو، دن بھر میں 1 سورہ یا آدھی آیت ایسے تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن یاد کرو۔ آج گانے یاد ہیں، نظمیں یاد ہیں، اشعار یاد ہیں، دنیا کی باتیں یاد ہیں۔ یاد نہیں ہے تو انا اعطینا یاد نہیں، یاد نہیں ہے تو سورہ زلزال یاد نہیں ہے۔ اور کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں مساجد میں امام صاحب نہیں ہے، کسی عام آدمی کو نماز پڑھنی پڑ جائے، پہلی رکعت تو پڑھا دیتے ہیں قل واللہ احد، دوسری میں گھوم کے کھڑے ہو جاتے اور کہتے ہیں کہ اب کیا پڑھ۔ یہ واقعات۔ تو اللہ سے دعا کہ پروردگار عالم ہمیں قرآن سے ہمارا رابطہ مضبوط کر دے، قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے، قرآن کو ہمارا اسٹیٹس بنا دے، قرآن کو ہمارا فیشن بنا دے،
قرآن کو پڑھنا پڑھانا ہمارا جنون بنا دے۔ اللہ اس قرآن کو ہمارے لیے حجت بنا دے، اس قرآن کو ہمارے خلاف حجت مت بنا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ اس شعر کی کما حقہ وضاحت فرما رہے تھے شیخ محترم۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن سے رشتہ مضبوط کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔